الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج قیامت کی علامات کا یہ 12واں پروگرام ہے، 12ویں قسط ہے، اور علامات صغریٰ کے بعد آج ہم قیامت کی علامات کبریٰ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور آج اس شخصیت کا تعارف کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، اور ان کے اوصاف کو، ان کے زمانے کو، اور ان کے زمانے کے بڑے بڑے جو کام ہوں گے ان سے معرفت حاصل کرنے کے لیے آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، جن کو دنیا امام مہدی کے نام سے جانتی ہے اور جن کا بڑی بےتابی کے ساتھ دنیا انتظار کر رہی ہے، اور ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ وہ فرزند رسول ہوں گے اور دنیا کے حالات کو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی خاص رحمت سے وہ تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی اور انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب جو خلافت راشدہ کے بعد اس دنیا کی تاریخ نے، آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں، اگرچہ ان احادیث کے بارے میں علماء نے، محدثین نے بحث کی ہے، لیکن یہ احادیث اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ یہ کم از کم حسن کے درجے کو پہنچتی ہیں، اور محدثین نے ان کو صحیح بھی کہا ہے، بعض نے صحیح کہا ہے، بعض نے حسن کہا ہے، یعنی ان احادیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جتنی احادیث ہیں یہ کمزور ہیں، لیکن علماء نے ابن خلدون کے اس موقف کو اور اس تحقیق کو مسترد کیا ہے کہ نہیں، امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ صحت کے درجے کو پہنچتی ہیں، وہ قابل قبول ہیں۔ تو آج گفتگو کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کرتے ہیں، جس کو امام ابن داود نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری گزر جائے اور اپنے اختتام کو پہنچ جائے، ایک دن باقی رہ جائے اس دنیا کا، تو ایک دن اگر باقی ہوا تو پھر بھی اللہ رب العزت میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائیں گے، ایک آدمی کو بھیجیں گے جو اس دنیا کے نظام کو چینج کرے گا۔ وہ دنیا جس کو لوگوں نے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، قتل و غارت سے، شر و فساد سے اور ظلم و ستم سے بھر دیا ہوگا، وہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ صاحب عون المعبود نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ الحدیث سندہ حسن قوی۔ تو یہ شخصیت کون ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1، ان کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ علامات کبریٰ میں سے ہیں، ان کا آنا، ان کا ظہور علامات کبریٰ سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ آخری زمانے میں ہوں گے، چونکہ علامات کبریٰ جب ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد پھر کیا ہے، دنیا اس وقت اپنے اختتام کے قریب پہنچی ہوئی ہوگی، پیچھے کو نہیں آئے گی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اگر سارے کا سارا زمانہ اور دور گزر جائے، ایک دن باقی رہ جائے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ان کا آنا حتمی ہے، یقینی ہے، اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ آخر میں آئیں گے۔ اس زمانے کے، اس دور کے، کائنات جو چل رہی ہے، جو سسٹم چل رہا ہے، اس کے آخر میں ان کا ظہور ہوگا۔ نمبر 2، وہ آل بیت میں سے ہوں گے جن کو عرب میں الشریف کہا جاتا ہے۔ الشریف ہمارے ہاں جن کو سید کہتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے ہاں سید ہیں ان کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ منہ میں سگریٹ ہے اور گالیاں بھی دے رہے ہیں، اور کیا جی، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب، جہاں دیکھیں شاہ صاحب ہی پھر رہے ہیں، اور نہ وہ کردار ہے، نہ وہ اخلاق ہے، نہ وہ دینداری ہے، نہ وہ ایمان ہے۔ تو عرب میں، خاص طور پر جو سعودی عرب میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک تھا، اس علاقے کے جو الشریف ہیں، وہ اپنے اخلاق سے، وہ اپنے کردار سے، وہ اپنی گفتار سے وہ پہچانے جاتے ہیں، اخلاق میں بہت اونچے ہیں اور نام و نموز سے بہت دور ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ الشریف، آل شریف کو بہت بڑا آدمی ہو جس نے آ کر ادھر تعارف کرایا ہے اپنا، یا میڈیا پر اس نے یعنی وہ مشہور ہو، جبکہ اس معاشرے میں ان کی بڑی حیثیت ہے، ان کو بہت، اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ سید خاندان میں سے ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے آل بیت میں سے ہے، ان کا بہت اونچا مقام ہے، لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ شہرت سے اور نام و نموز سے مستغنی ہیں، اور اپنے اخلاق اور کردار سے، اپنی شکل و شباہت سے وہ صاف پہچانے جاتے ہیں۔ ان کا اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے لوگ بھی جانتے ہیں، اور ان کو بھی احساس ہے کہ ہم اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے خاندان میں سے، آپ کے آل بیت میں سے ہیں، لہذا وہ بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے، جس طرح کہ ہمارے ہاں یعنی ہر شاہ جو بنا ہوا ہے وہ اس کی گفتگو دیکھیں، اس کے انداز کو دیکھیں، اس کے لباس کو دیکھیں، اس کی شکل و شباہت کو دیکھیں کہ شکل ہی نبی اکرم علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ بہرحال نمبر 3، ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے مطابق، اور ان کے والد گرامی کا نام میرے والد گرامی کے نام کے مطابق ہوگا، وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے۔ نمبر 4، وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سید شباب اہل الجنہ، ان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور یہ روایت بھی امام ابو داود نے سنن ابی داود میں ذکر کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید، جیسا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اور یہ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کو جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے ان کی صلح کروا دے گا میرے اس بیٹے کے ہاتھوں پر۔ اور پھر صلح ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی قربانی دی، اور بعض مفسرین محدثین نے اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے جو قربانی پیش کی تھی کہ وہ اپنے یعنی جو حق تھا اس سے وہ دستبردار ہو گئے، مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا جو معجزہ تھا اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت سے پہلے ان کی نسل میں سے، اولاد میں سے ایک ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوگی کہ خلفاء راشدین کے بعد ایسا اقتدار، ایسا انصرام، ایسا عدل و انصاف، ایسی حکومت اور حکمران اس دنیا نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ملا علی قاری مرکات میں لکھتے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ وہ نجیب الطرفین ہوں، کہ والد کی طرف سے وہ حسنی ہوں اور اپنی والدہ کی طرف سے وہ حسینی ہوں، اور ان دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ کی نسل میں سے ہوں۔ نمبر 5، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ بھی ابو داود کی روایت ہے کہ وہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے، سید ہیں اور اہل مدینہ میں سے ان کا تعلق ہوگا، اور
آج کل جو ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، ان کی بیعت کہاں پر ہوگی؟ مکہ المکرمہ میں ہوگی، حرم میں ہوگی، مقام اور رکن کے درمیان ہوگی۔ آج لوگ شوشہ چھوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دیکھو حرم شریف کو بند کر دیا گیا ہے، اس ڈر سے بند کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر بیعت نہ ہو۔ وہ بے وقوف ہو، جب بیعت ہونی ہے تو پھر تالے بھی لگا دیے جائیں تو پھر بھی بیعت ہو جائے گی۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، لوگوں کو بہت جلدی پڑی ہوئی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ امام مہدی کے آنے کے اور ظہور کے راستے میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو چھانٹ دے گا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یہ جو باتیں کرنے والے اینکر ہیں یہ تو ٹکے ٹکے پر بک جانے والے ہیں۔ فرمایا جو بکنے والے ہیں، ایسے جو جعلی قسم کے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر باہر پھینک دے گا۔ جو صبح کے وقت کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے مفادات کی خاطر شام کو کافر بنے ہوئے ہوں گے، ان کا اپنا ایمان اور دین اور اپنا ضمیر تک بیچ دیں گے۔ تو یہ باتیں بنانے والے جتنی مرضی باتیں بناتے ہیں، یہ دور ان کا نہیں ہے، یہ ان کے دور کے قریب بھی نہیں ہے، بہت فاصلہ ہے ان کے آنے میں، ان کے دور میں بہت فاصلہ ہے۔ یہ اس وقت ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک صورتحال پیدا ہوئی، پوری دنیا کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے جام کر کے رکھ دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو امام مہدی کی کرامات ہیں، بے شک وہ 70-80 سال 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حالات کو چینج تو کرنا ہے۔ اب دنیا کہاں جا رہی تھی؟ دنیا تو کہتی کہ ہم یعنی ستاروں پر کمن ڈال رہے ہیں، ہم اب چاند پر لوگوں کو بھیجیں گے، سیر کرنے کے لیے لوگ جائیں گے، ہمارے پاس ایٹم ہے اور ہمارے پاس سیٹلائٹس۔ دنیا تو اس وقت یعنی کہ ون پاور شو کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ساری دنیا، سارا کنٹرول، جس طرح کہ ایک دجال کا ایک یعنی آئیڈیا ہے ان کی یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ اور نیو ورلڈ آرڈر، اللہ نے نیو ورلڈ آرڈر اس کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ کرونا کے جو ایسے وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، اس کے ذریعے سے ان کے سارے منصوبوں کو اور ان کی قوت و طاقت کو اللہ نے پاش کر کے رکھ دیا۔ یعنی اس سے پہلے ایسے حالات آئیں گے، اللہ بتلا رہے ہیں کہ جب تبدیلی آئے گی تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھو کسی کو پتا تھا کیسی تبدیلی آئی ہے، ساری دنیا جو ہے اس وقت وہ معصور ہو کر رہ گئی ہے۔ تو جب امام مہدی آئیں گے تو وہ تو کرامات لے کر آئیں گے، وہ دور یہ دور نہیں ہوگا، وہ کرامات کا دور ہوگا۔ تو اس وقت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی، آسمانی تبدیلیاں ہوں گی۔ دنیا اگر کچھ کرتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، تو زمین پر کچھ کر سکتی ہے، زمینی فوجوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور زمین پر ایک فوج دوسرے کے خلاف لڑ سکتی ہے۔ لیکن جب فوج آسمانوں سے آ جاتی ہے پھر دنیا کی فوجیں وہ کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور وہ دور کرامات کا دور ہوگا، خاص نصرت آسمانوں سے نازل ہوگی۔ یہ دنیا کی فوجیں، یہ دنیا کی پلاننگ، یہ دنیا کی قوت و طاقت، یہ دنیا کی سیاست، یہ ساری کی ساری کھڑی منہ دیکھتی رہ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے، جس طرح کہ اللہ نے آج تھوڑا سا جھٹکا دیا ہے کرونا کے ذریعے سے کہ میں اس طرح حالات کو تبدیل کروں گا۔ اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وائرس میں بہت ہی خیر ہے، بہت ہی خیر ہے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ذرا کھڑے تو ہو جاؤ، اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو۔ یہ دنیا کی بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں جن کے سامنے تم لمبے لیٹ جاتے ہو اور اپنی ساری پالیسیاں ان کے ہاتھوں میں تم دے دیتے ہو اور ان کی ہر بات کو تم مانتے ہو اور ان کے سامنے تم ڈھیر ہو جاتے ہو، ذرا اپنے پاؤں پر کھڑے تو ہو۔ اگر ایک معمولی سا وائرس ان سب کو محصور کر سکتا ہے، ان کو اپنے گھروں میں بند کر سکتا ہے، ان کو نظر بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، ان کے ہاتھ پاؤں بند کر دیے، ان کی زبانیں بند کر دی، ان کے جہازوں کو نیچے گرا دیا، ان کے جو ایٹم ہیں ان کو بھی بالکل ختم کر دیا۔ اگر ایک کرونا وائرس اتنا کام کر سکتا ہے تو مسلمانوں تم تو بہت بڑی چیز ہو، بڑی طاقت ہو، تم تو اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے پیارے ہو اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی تم تو امت ہو، تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ تو نمبر 6، امام مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ ملاحم کے وقت ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، آج جو کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ آنے والا نہیں، یہ فتنے کا دور ہے۔ جیسا کہ پہلے 3 قسطیں فتنے کے بارے میں، فتنہ احلاس، فتنہ سرا اور فتنہ دہیمہ کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے 3 قسطوں میں۔ یہ دور فتنے کا دور ہے، یہ ملاحم کا دور نہیں ہے۔ ملاحم کا دور جب شروع ہوگا تو پھر جنگیں ہوں گی بڑی بڑی، اور پھر وہ جنگیں لامتناہی ہوں گی، اور ان کے بھی 2 پارٹ ہیں جن کا انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ تو ابھی ملاحم کا دور شروع نہیں ہوا، ابھی فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں۔ اس کے بعد
ملاحم کا دور شروع ہوگا، اور ان کے جو ظہور کا وقت ہے وہ کون سا ہے؟ نمبر 7، امام مہدی کے ظہور کا وقت ان فتنوں کے آخر میں کون سا دور ہوگا؟ اس وقت جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے، یہ تجزیہ تھا ایک جو ایک پیش کیا گیا، جس طرح کے محدثین رحمہ اللہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے دنیا کے حالات کو دیکھ کر اور مختلف جو تجزیے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اس وقت جو ہے ہم فتنہ الدہیمہ، تاریخ فتنہ، اس سے گزر رہے ہیں، اور اس فتنے کے اینڈ پر، اختتام پر ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا کل ذکر ہوا تھا۔ اور کل چونکہ ہمارا جو نیٹ کا سسٹم تھا یہ بہت ہی کمزور تھا، آج پتہ نہیں اس کا ریکارڈ کیا آگے اس کا نتیجہ کیا آتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، پتہ بعد میں چلے گا۔ کل جب میں نے دیکھا تو آواز ڈسٹرب ہو رہی تھی، اور یعنی پروگرام رک رہی تھی آواز بہت زیادہ۔ تو میں دوبارہ اعادہ کرنا چاہوں گا کہ فتنہ الدہیمہ کے آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اور یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، حاکم کی روایت ہے، اور بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ جنگ یعنی صلیبیوں کے اور مسلمانوں کے مشترکہ دشمن کے خلاف ہوگی، یعنی جنگ بنیادی طور پر مسلمانوں کی ہے، اور مسلمان تعاون لے رہے ہیں صلیبیوں سے۔ وہ صلیبی جس طرح کہ آج کل دیکھیں نا، عراق میں جنگ ہوئی، جو جنگ خلیج تھی، تو اس وقت کون آئے تھے؟ اس وقت امریکہ کی فوجیں آئی تھیں اور دوسرے ممالک کی فوجیں بھی تھیں۔ تو یعنی اس طرح جب بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے، جب ریفائنری پر حملہ کیا گیا تو اس وقت بھی امریکہ کی فوجیں آئیں، تو چونکہ ان کے ساتھ حلف چل رہا ہے، جس کو نبی اکرم علیہ السلام نے ہدنہ فرمایا، تمہاری ان کے ساتھ صلح ہے، لیکن یہ وقت آئے گا یہ صلح ٹوٹ جائے گی اور پھر تمہاری جنگ صلیبیوں کے ساتھ ہوگی۔ تو میں نے کل یہ بیان کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جو پہلے جنگ ہوگی بڑی، جس کے بعد صلیبی جنگ شروع ہوگی، اس سے مراد رشیا کی جنگ تھی جو ہوئی ہے، جس سے رشیا ٹوٹا ہے، اور جو اس کے بعد صلیب کو لہرایا گیا تھا وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، اور جس مسلمان نے صلیب کو توڑا ہے وہ جب اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو گرایا گیا تو گرانا یہ صلیب کو توڑنا ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی۔ صلیبی جنگ کون سی ہے؟ افغانستان پر قبضہ ہوا اور عراق پر قبضہ ہوا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تجزیہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ملاحم جب شروع ہوں گے نا، الملحمہ کبریٰ، تو اس وقت پھر رکے گا نہیں، یہ الدہیمہ کا اختتام ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد حالات چینج ہوں گے، اور براہ راست مسلمانوں کی ان صلیبیوں کے ساتھ جنگ چھڑ جائے گی، پھر وہ جنگ رکے گی نہیں، اس وقت پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ لہذا میں نے کل کی ویڈیو میں یہ بتلایا تھا، چونکہ وہ اس کا رزلٹ صاف نہیں تھا، کہ یہ جو جنگ ہے یہ جنگ کس کے خلاف ہوگی؟ یہ خلیجی ممالک کی اور ایران کی جنگ آپس میں ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران ہے اس کا امتداد بڑھتا چلا جا رہا ہے، عراق میں اس کی فوجیں ہیں، اور شام میں اس کی فوجیں ہیں، لبنان میں اس کی مداخلت ہے، ادھر یمن میں اس کی مداخلت ہے، اور اس نے حرمت پر قبضہ کیا ہوا ہے، مشرقی حصہ اس نے ہتھیایا ہوا ہے، اور وہ مغربی حصہ بھی لینا چاہتا ہے، ان کے ایجنڈے کے اندر ہے۔ اور اسی طرح عراق، جو پرانا عراق ہے وہ تو ایران کے اندر شامل تھا، جب کسریٰ کے خلاف جنگ لڑی گئی تو عراق میں لڑی گئی، اور اس وقت عراق کا جو علاقہ تھا یہ ایران کے زیر نگین تھا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عراق جو ہے یہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ جو جنگ جب اپنے اختتام کو پہنچے گی تو پھر ایک آدمی صلیب کو لہرائے گا، جب صلیب کو لہرائے گا تو مسلمان کو غصہ آئے گا، اس کو وہ توڑ دے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ صلیبی آخری جنگ، یہ مسلمانوں کی صلیبیوں کے ساتھ آخری جنگ ہوگی، فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ تو چونکہ مسلمان اس وقت کمزور پوزیشن میں ہوں گے اور مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت امام مہدی کا، محمد ابن عبداللہ جو آل رسول میں سے ہوں گے، ان کا ظہور فرمائیں گے۔ وہ آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو پھر پانسا پلٹ جائے گا۔ پہلے جو پوزیشن مسلمانوں کے خلاف تھی، جو صورتحال مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، پھر چونکہ ان کے آنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، اور پھر وہ جس طرف کا رخ کریں گے اللہ رب العزت ان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ وہ جو امام مہدی ہیں وہ کیا لے کر آئیں گے؟ ایک حدیث میں اشارہ آپ نے فرمایا کہ تظہر علی یدیہ الملاحم، وہ جنگیں لے کر آئیں گے۔ ملاحم جب ان کا ظہور ہوگا اس وقت دنیا میں شر اور فتنہ و فساد پھیلا ہوا ہوگا، دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اس وقت ان کا ظہور ہوگا،
اور پھر وہ جو صلیبیوں کے خلاف جنگ ہوگی، یعنی اس کے بعد یہ جنگ جو ہے جو ابھی آنے والی ہے، ابھی اور پتہ نہیں کتنے سال کے بعد ہو، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد جب صلیبیوں کے خلاف براہ راست مارکا ہوگا، اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نمبر 8، اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے یہ بہت ہی بگڑ چکی ہوگی، بہت ہی ابتر ہوگی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ یہ بھی اجڑ چکا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو اسلحہ ہے یہ کتنا ظالم اسلحہ ہے، جہاں یہ میزائل برستے ہیں، جب جنگ ہوگی تو ظاہر بات ہے پھر جنگ تو ہونی ہے۔ اس لیے کہ محدثین نے ملاحم کے ابواب کو تقریباً تمام کتابوں میں ملاحم کے ابواب کو ذکر کیا، اور یہ ملاحم کیا ہیں؟ یہ آخری زمانے میں ہوں گے، اب اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جنگ کیوں ہوگی، جنگ ہوگی۔ لیکن اس وقت جو ہے مدینہ منورہ کا بہت نقصان، اور جزیرہ عرب کے بہت سارے علاقے اس وقت مقبوضہ ہو جائیں گے۔ آج بھی دیکھا جائے تو عراق میں امریکہ کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگرچہ وہ براہ راست قبضہ نہیں ہے لیکن ایک طرح کا یہ قبضہ ہے۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال مختلف ہوگی، کچھ علاقے جو ہیں ان علاقوں پر ان کا قبضہ ہوگا۔ پھر اس وقت جو ہے اللہ رب العزت امام مہدی کو بھیجیں گے، وہ آئیں گے اور ان کی پھر لوگ بیعت کریں گے، اور جو نظم و نسق ہوگا مسلمانوں کا اس وقت، وہ نظم و نسق اس وقت بگڑ چکا ہوگا، اور لوگ کسی قائد، کسی امام کی تلاش میں ہوں گے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، بنی اسرائیل نے کہا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ نبی کے پاس گئے کہ آپ دعا کریں اللہ ہمیں کوئی قائد عطا فرمائے، کوئی جرنیل دے، ہمیں کوئی لیڈر عطا کر دے، کہ ہم تو مر گئے، ہمارے مال لٹ گئے، ہمارے بچوں کو قتل کر دیا گیا، ہمیں جلا وطن کر دیا گیا، ہمیں تو اب کو پناہ گاہ نہیں ملتی ہے۔ تو پھر نبی دعا کریں گے، نبی نے دعا کی تو اللہ نے طالوت علیہ السلام ان کو بھیجا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی، بالکل ہی وہ کٹ مر چکے تھے اور پسپا ہو چکے تھے، سب کچھ ان کا لٹ چکا تھا، جس طرح کہ بلکہ مسلمانوں کی پوزیشن تو آج بہتر ہے، مسلمانوں کے پاس الحمدللہ سب کچھ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ان کی پوزیشن جو تھی وہ خراب تھی، لیکن ایک لیڈر اور قائد اور جرنیل کے آنے کی بنا پر اللہ نے صورتحال کو بالکل بدل دیا۔ بعین ہی اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کی حالت بگڑ جائے گی، اس وقت مسلمانوں کو ایک قائد کی ضرورت ہوگی، ایک لیڈر کی ضرورت ہوگی۔ یہ لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے سمجھو کہ یہ اس وقت ناکام ہو چکی ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ امام مہدی کو بھیجیں گے۔ اختلاف کا زمانہ ہوگا، خلیفے کو تلاش کر رہے ہوں گے، بادشاہ کو لوگ تلاش کر رہے ہوں گے، اور امام مہدی اس وقت کہاں پر ہوں گے؟ اس وقت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ اب کسی کو کیا پتا کہ یہی امام مہدی ہے؟ وہ وہاں سے بھاگیں گے اور وہ مکہ المکرمہ میں آئیں گے۔ پھر لوگ جو ہیں جب اس وقت چونکہ تلاش کر رہے ہوں گے، جس طرح کہ نبی کے پاس گئے تھے بنی اسرائیل کہ جی آپ ہمیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی لیڈر عطا کر دے، پھر اللہ تعالیٰ نے لیڈر عطا کیا تھا حضرت طالوت علیہ السلام۔ تو اس طرح لوگ بھی تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ یہ تمہارا قائد، یہ تمہارا لیڈر ہے، اس کی تم بیعت کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو فتح عطا فرمائے گا، اور حالات تبدیل ہو جائیں گے، جس طرح کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے آنے کے بعد بنی اسرائیل کے حالات تبدیل ہو گئے تھے، اور پھر لوگ رکن اور مقام کے درمیان ان کی بیعت کریں گے۔ نمبر 9، امام مہدی محمد ابن عبداللہ وہ ظہور سے پہلے عام انسانوں کی طرح، جس طرح کہ وہاں کے اب جو لوگ ہیں اسٹوڈنٹ، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ یہ تو مرکز ایمان رہے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایمان جو ہے یہ سکڑ کر مدینہ منورہ میں ایسے آئے گا جس طرح کہ سانپ وہ بل کھاتا ہوا اپنی بل کی طرف آتا ہے، بل کھاتا ہوا اپنی بل میں آ کر ایسے سکڑ کر آ جاتا ہے۔ اس طرح ایمان اگر پوری دنیا میں ختم بھی ہو جائے تو وہاں پر ہوگا، وہاں پر علماء ہوں گے، وہاں پر علم ہوگا، وہاں پر تقوی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کیا ہے کہ حالات خراب ہوں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ اس وقت اجڑ چکا ہوگا، یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہوگا، لیکن حالت اس وقت بہت ابتر ہوگی۔ تو پھر ان کی بیعت ہوگی، عام انسانوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ رب العزت ایک رات میں، اب دیکھیں یہ کرامتوں کا دور ہے، یہ جو اس وقت ہے نا، یعنی جس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں، سائنس کہتے ہیں، کہ یعنی ایک چیز ایک روٹین کے مطابق چل رہی ہے۔ کرامت جو ہوتی ہے یہ خرق عادت ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کچھ بادل نہیں ہے، کوئی دعا کرتا ہے اللہ کا بندہ تو بادل فوراً آتے ہیں اور بارش برستی ہے۔ ایک یہ ہے کہ روٹین میں بادل آئے اور بارش برسائی۔ تو جب کرامتوں کا ظہور ہوگا، جب آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت اور مدد آئے گی، تو پھر یہ دنیا کے جو وسائل ہیں یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سسٹم، یہ سارے کا سارا لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حالات کو چینج کریں گے اور بدلیں گے، اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دیں گے، ان میں یہ صلاحیتیں ودیت کر دیں گے۔ کیونکہ اگر یہ صلاحیتیں شروع سے ہی ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے، تو پھر تو ایک بہت بڑا دنیا میں ایک یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ مہدی ہے۔ اب یہ کہنا، جس طرح کہ ہمارے بعض تجزیہ نگاروں نے، بعض علماء نے بھی کہا کہ جی مہدی تو پیدا ہو چکے ہیں، اگر اس طرح پتہ چل جائے، لوگ تلاش کر رہے کہ محمد بن عبداللہ مدینہ منورہ میں تلاش کرو کون ہے، اور وہ پہنچ جائیں، اس کے پاس چلے جائے کہ یہ محمد بن عبداللہ جس کی 10 سال 8 سال کے بعد بیعت ہوگی، تو یہ تو یعنی ایک انتشار پیدا ہو جائے گا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ پہلے کسی کو، وہ عام نارمل زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، عام انسانوں کی طرح، ان کی تعلیم ہوگی، لیکن صلاح و تقوی والے ہوں گے، نیک ہوں گے، متقی ہوں گے۔ اللہ رب العزت پھر جو قیادت کی صلاحیتیں ہیں، ہزار بات ہے کہ اب جو قیادت ہے، جو چیف بنتا ہے، کمانڈر ان چیف بنتا ہے، فور سٹار جب بنتا ہے، تو کتنی یعنی 25-30 سال تک وہ پہلے تربیت حاصل کرتا ہے، پھر جا کر وہ بنتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، کوئی بھی کسی ادارے کا سربراہ بنتا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ یعنی اس کو یعنی پہلے دن ہی اس کو 22ویں اسکیل کا افسر بنا دیا جائے۔ پہلے دن تو کوئی پرنسپل نہیں بنتا، نہ کوئی وائس چانسلر بنتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ صورتحال نہیں ہوگی، وہ عام نارمل انسانوں کی طرح ہوں گے۔ اللہ رب العزت راتوں رات ان میں قیادت کی ایسی صلاحیتیں پیدا فرما دیں گے کہ جب ان کی لوگ بیعت کریں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ان کے اندر پوری قوت و طاقت، عزم، جزم اور صلاحیت ہوگی کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کریں اور ایسے فیصلے کریں جو مسلمانوں کو جو پستی میں گر چکے ہوں گے، ان مسلمانوں کو عزت سے اور عظمت سے اور عروج سے دوچار کر دیں، زمین سے آسمانوں پر لے جائیں۔ پسے ہوئے مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو، بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جمع کر کے قوت و طاقت ان میں پیدا کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائیں گے۔ وہ صاحب کرامات ہوں گے، صاحب کرامات۔ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر آئے گا شام سے، اللہ تعالیٰ راستے میں سارے کے سارے لشکر کو دھنسا دے گا، صرف ایک آدمی بچے گا، وہ بھی بتلانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد آ گئی تو پھر یہ دنیا کا جو سسٹم اور نظام ہے یہ جام ہو جائے گا۔ جس طرح کہ آج کرونا نے پوری دنیا کے سسٹم کو جام کر دیا ہے، یہ ایک جھلک ہے آنے والے حالات ان کی عکاسی کر رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس وقت دنیا کی، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح پوری دنیا کے سسٹم کو جام کر کے رکھ دے گا، آج جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کرونا کے ذریعے سے کیا ہے۔ تو نمبر 10 یہ ہے کہ وہ صاحب کرامات ہوں گے، اور ان کی کرامت یہ ہوگی کہ جب وہ سارے کا لشکر ان کا دشمن دھنس جائیں گے تو پھر جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ واقعتاً، کیونکہ عام لوگ تو ان کو تسلیم کر لیں گے، لیکن جو بڑے بڑے مفتی حضرات، بڑی بڑی شخصیتیں، وہ کہیں گے جی یہ تو ہم ایسے تو نہیں مانتے، ہم تو کسی دلیل کے ساتھ مانیں گے۔ جس طرح کہ نبی اکرم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو معجزہ دکھائیں پھر ہم مانیں گے۔ تو عوام الناس جو ہیں وہ مان لیتے ہیں، لیکن علماء کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ پھر علماء کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے، سب ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کا تعلق اس فرقے کے ساتھ ہے، وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں یا آمین کرتے ہیں۔ آج چاہیے علماء کو یہ بات بتلائیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو اور پتہ چل جائے گا ان کی کرامات سے، پھر یہ مسئلے بیان نہ کریں۔ آج چاہیے علماء کو کہ ان کے لیے راہ ہموار کریں کہ جب ان کا ظہور ہو تو یہ جتنے بھی اختلافات ہیں سارے کے سارے چھوڑ کر بس ان کے پیچھے چلیں، پھر ان کے ساتھ اختلاف نہ کریں۔ جو اختلاف کرنے والے ہوں گے ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے جب ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت کرامتوں کا ظہور فرمائیں گے۔ جس طرف وہ چلیں گے، قدم اٹھائیں گے، کامیابیاں ان کے قدم چومتی چلی جائیں گی، اور دشمنوں کے لشکر ان کے سامنے ڈھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر سب مانیں گے، اور سارے پھر مفتی بھی آ جائیں گے، علماء بھی آ جائیں گے، اور سارے کے سارے جتنے بھی صلحاء ہیں، اتقیہ ہیں، اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں، سارے کے سارے ان کے پاس آ کر جمع ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ آسمان کو حکم دیں گے کہ اپنے خزانے برسائے، آسمان برسائے گا۔ زمین کو حکم دیں گے کہ سارے خزانے نکال دے، اتنی دولت ہوگی، اتنی دولت ہوگی، ان سے جو کچھ مانگے گا وہ گنے گے بھی نہیں، اس کو دے دو، کیا ضرورت ہے، کتنا چاہیے، دے دو اس کو۔ سونا چاندی، کھانے پینے کی چیزیں وہ لٹائیں گے۔ اس سے پہلے بہت شدید قسم کی کیس سالی ہوگی، لیکن ان کے آنے کے بعد پھر خزانے جتنے ہیں زمین اپنے سارے خزانوں کو نکال دے گی، اور یہ بھی ان کی کرامت ہوگی تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ کون شخصیت ہے۔
اللہ تعالیٰ منوائیں گے. جب اللہ تعالیٰ منوانے پہ آتا ہے تو پھر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ پھر منوائیں گے ان کو. اللہ تعالیٰ ایسی کرامتیں عطا فرمائیں گے کہ دنیا ماننے پر مجبور ہو جائے گی. اور نمبر 11 پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں ایک عظیم انقلاب آئے گا. جیسا کہ کل بیان کیا تھا، وہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. یسیر الناس الی فسطاطین، 2 کیمپوں میں، 2 گروہوں میں. منافق الگ ہو جائیں گے، ایمان والے الگ ہو جائیں گے. ایمان والے پکے مومن ہوں گے اور منافق پکے منافق ہو جائیں گے. لا ایمان فی، ان میں کوئی ایمان نہیں ہوگا. یہ کافروں کی بات نہیں ہے، یہ نام نہاد مسلمان. آج تو پتہ نہیں چلتا مسلمان بھی ہے مومن بھی ہے. دیکھیں رمضان کے بارے میں، اب رمضان کے بارے میں واضح نصیحت کون کرتا ہے؟ ایکٹر کر رہے ہیں، اداکار کر رہے ہیں. وہ ہم کو بتلا رہے ہیں رمضان کے مسائل، روزہ کیسے کھولنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، دعا کیسے مانگنی ہے. یہ جتنے بھی یعنی لبرل طبقہ، جو دین سے بیزار ہے، جو دین سے دور ہے، یہ سارے کا سارا فرمایا فسطاط ایمان لا نفاق فی. جو امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ پکا مومن ہوگا، ذرہ بھر بھی اس میں نفاق نہیں ہوگا. وفسطاط نفاق لا ایمان فی. اور جتنے لبرل ہیں یہ سارے کے سارے پکے منافق ہو جائیں گے، ان کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان نہیں رہے گا. اللہ تقسیم کر دیں گے دنیا کو. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت یعنی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، ان کے پاس بڑی فوجیں ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ ایٹم ہے، یہ ایٹم کہاں جائے گا؟ اور امام مہدی آئیں گے تو ان کے پاس اسلحہ ہتھیار کون سا ہوگا؟ کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ ان کے پاس تلواریں ہوں گی، تلواروں کے ساتھ لڑیں گے. یہ دور جو ہے، یہ ترقی کا دور، یہ سارا ختم ہو جائے گا. اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کو یہ جو اشکالات ہیں اور کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کل کو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. یعنی اس کے بارے میں میں کافی عرصے سے، خاص طور پر کہ ایٹم کا کیا ہوگا، کافی عرصے سے میں سوچ رہا ہوں. یہ محدثین نے تو بیان نہیں کیا کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ چیز تھی نہیں. یہ اس دور کی پیداوار ہے. اس کے بارے میں بحث کرنا یہ علماء کا کام ہے. اور اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ علماء بلکہ سائنسدانوں کو اور ان کو ساتھ ملا کر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے. جب اتنی بڑی پیش گوئی ہے ان آنے والے حالات کے بارے میں تو پھر کیوں نہیں اس پر ریسرچ کی جاتی؟ ایک طرف تو یہ کہ معمولی چیزوں پر ریسرچ کی جاتی ہے، اور اس پر ریسرچ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس پر ریسرچ ہونی چاہیے. لیکن میرے اپنے ذہن میں جو چیزیں سوچ و بچار کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگتا ہوں، استخارہ بھی کرتا ہوں، جو پیدا ہوئی انشاءاللہ وہ کل کو میں بیان کروں گا. یہ جو حقوق ہیں، جو میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ جس طرح ایک کاپی رائٹ ہے، حقوق ہوتے ہیں، یہ صاحب تصنیف کے وہ کہتا ہے کہ یہ حقوق محفوظ ہیں، یہ میری گفتگو کے حقوق بھی محفوظ ہیں. صرف اس کو اجازت ہے میری گفتگو کو آگے نقل کرنے کی. دیکھیں صحیح ہے یا غلط ہے، اگر صحیح ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، غلط ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. میں کسی پر اپنی رائے کو مسلط نہیں کرتا کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ 100% صحیح ہے، یہ میرا اجتہاد ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ مجھ کو معاف کرے. لیکن میں نے یعنی میری نیت میں خرابی نہیں ہے، نیک نیتی کے ساتھ. چونکہ ہر آدمی اس وقت قیامت کی علامات کے بارے میں بحث کر رہا ہے. اینکر ان کا کیا کام ہے قیامت کے بارے میں بحث کرنا؟ پہلے اپنی اصلاح کی ہے تم نے، نماز پڑھتے ہو تم، اپنے چہرے کو تم نے ٹھیک کیا ہے، اپنے کردار کو ٹھیک کیا ہے، تم نے نفاق کو چھوڑا ہے، تو پھر تم قیامت کے بارے میں بات. اس لیے پھر میں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے. اس کو اجازت ہے جو گفتگو کرنے سے پہلے، یہ چیزیں بیان کرنے سے پہلے لوگوں کو قیامت کے دن کی تیاری کی رغبت دلائے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کس لیے بیان فرماتے؟ تاکہ لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، فتنوں سے بچ جائیں. فتنوں سے بچانا، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، اور مادہ پرستی سے اپنی جان چھڑا کر اپنے ایمان کی فکر کرنا، ایمان کو بچانا، دین کی طرف آنا. اور پھر اقترب للناس حسابہم، کہ ہر شخص کا حساب اس کے سر پر پہنچ چکا ہے، قریب ہے، کسی بھی وقت اس کا حساب و کتاب شروع ہو سکتا ہے. تو جو قیامت کی ان علامات کو بیان کرے اور جو میری ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، اگر ان کو وہ نقل کرنا چاہتا ہے، اس شرط کے ساتھ وہ نقل کر سکتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہو، لوگوں کو سمجھانا ہو اور لوگوں کی اصلاح ہو اور قیامت کی تیاری کرنے کی وہ رغبت دلائے، تب میری بات کو نقل کر سکتا ہے. وغیرہ صرف ایک حکایت کے طور پر، ایک واقعے کے طور پر یا انفارمیشن کے طور پر میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ میرے کسی بات کو اس نظریے سے وہ آگے منتقل کرے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے بارے میں اتنا یقین پیدا کر دے جس طرح کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
آپ کی مجلس میں بیٹھتے ایسے ہوتے گویا کہ جنت کو دیکھ رہے ہیں اور جہنم کو بھی دیکھ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر ان کے دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے، اور جہنم کی آگ کو دیکھ کر وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں اور اللہ سے مغفرت کا اور سوال کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان فتنوں سے جن سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ یہ فتنہ الدہیمہ، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔